الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماشاءاللہ آج 23واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں سمیت ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کامل سے ہم میں سے جو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے شمار برکتوں سے نواز رہا ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو ابھی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کے اندر ایک بہت بڑا عمل، شریعت کا ایک بہت بڑا حکم بیان کیا گیا، جس کو شریعت کی حدود و قصاص کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ ہے شریعت کا جسے کہتے ہیں حدود و قصاص، کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے ایسا کہ جس کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ ایک ہوتا ہے قصاص کہ قتل کے بدلے میں قتل، ایک ہوتی ہے حد کہ کوئی ایسا جرم کیا جائے کہ جس جرم کی معافی کے لیے شریعت نے ایک بہت بڑی سزا مقرر کر رکھی ہے، اس کا نام ہے حد۔ تو یہ کون سا جرم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے تو اس چوری کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اتنی بڑی سزا ہے چوری کی، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ہر گناہ کی حد مقرر نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی حد مقرر ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی حد مقرر نہیں۔ جن کی حد مقرر نہیں، حد جیسی ان کی بھی کوئی نہ کوئی سزا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تعزیرات شرعی۔ شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ قاضی وقت یا حاکم وقت اس کی سزا دے سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کوڑے وہاں پر مقرر کر دے گا، وہ جو سزا ہوگی اس کو کہا جاتا ہے تعزیر۔ تعزیر وہ 5 کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، 10 کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، 20 کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، 35 کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی طرف سے اپنی مرضی کے ساتھ جو ایسا بندہ قاضی وقت یا حاکم وقت جو اس کی سزا مقرر کرے گا اس کو تعزیر کہتے ہیں، لیکن جس کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس کو حد بولتے ہیں۔ اب یہاں پر چور کی حد مقرر کر دی گئی، کیا؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، فرمایا کہ السارق کو، اب چوری کرنے والا لازمی نہیں کہ صرف مرد ہوگا، چوری کرنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، تو اس عورت کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ شریعت اپنے ماننے والوں کے اندر سے ہر طرح کے جرم کا خاتمہ چاہتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ فرمایا وَالسَّارِقُ، سارق یہ مرد کے لیے بولا گیا، یعنی چور کرنے والا مرد۔ وَالسَّارِقَةُ یہ مونس کا صیغہ ہے، اور یہ عورت کے لیے بولا گیا، یعنی چوری کرنے والی عورت۔ فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹ دو، جس ہاتھ کے ساتھ چوری کی ہے آئندہ سے وہ چوری کی جرات ہی نہ کر سکیں۔ اتنی بڑی سزا، لیکن دوسری دنیا کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں ظلم۔ خود کیا کرتے ہیں؟ کسی جرم کی وجہ سے کسی کے پاس سے نشہ پکڑا گیا، ساری زندگی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا، اب وہ ساری زندگی اس کے بیوی بچے ترستے رہیں اس کو دیکھنے کے لیے، وہ ظلم نہیں؟ اگر شریعت جرم ختم کرنے کے لیے حد مقرر کر دے تو یہ ظلم ہے۔ یہ دوسری دنیا کا اعتراض ہے۔ خود اپنی مرضی سے پھانسی بھی دے دیتے ہیں، اس کی گردن بھی اتار دیتے ہیں، لیکن جب شریعت کی حد آ جائے تو وہ ظلم بن جاتی ہے۔ یہ ظلم نہیں، یہ معاشرے کے اندر سے فتنہ فساد کو ختم کرنے کا قدم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسی کے لیے کوئی حد مقرر کی گئی، اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہ والا جرم دوبارہ معاشرے کے اندر ہوا ہو۔
یہ برکت ہے شریعت کے احکامات کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب افغانستان کے اندر یہ والے احکامات لاگو کیے گئے، وہاں پر اگر کسی کی چیز سامنے پڑی ہوئی بھی ہے، وہ کئی دن وہاں پر پڑی رہی، کسی کی جرت نہیں کہ اس کو ہاتھ لگائے۔ جب یہ احکامات لاگو کر دی جاتے ہیں کسی اسلامی ملک کے اندر، پھر کوئی بندہ اس طرح کا جرم نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی ایک عورت صحافی، اس کا اپنا بیان ہے کہ میرا کیمرہ وہاں پر گر گیا، میں وہاں سے بھاگ گئی، 18 دن کے بعد دوبارہ جب میں وہاں پر آئی تو میرا کیمرہ وہاں پر ہی پڑا تھا، حالانکہ وہ راستہ تھا۔ 18 دن کے بعد راستے میں میرا کیمرہ گرا تھا اور وہاں کا وہاں پڑا ہے۔ اس کی وجہ، جو بندہ وہاں سے گزرتا کہتا میرا نہیں، کسی کا ہے، جس کا ہے وہ آئے گا اور خود اٹھا کر چلا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ چوری کیا ہے۔ وہ ایک پنجابی کا ایک محاورہ بنا ہوا ہے، چور پاویں لکھ دا ہوئے پاویں ککھ دا، چور چور ہی ہوندا ہے۔ چاہے اس نے چوری کی ہے کسی لاکھ کی، وہ بھی چوری ہے، چاہے اس نے چوری کی ہے کسی یعنی ککھ کی، لاکھ کی یا ککھ کی، وہ بھی چوری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہ کیا ہوتا ہے، مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے اور جاتے وقت کسی دوسرے کی اچھی سونی اور نئی جوتی پہن کر چلے گئے، اور ذہن میں کیا رکھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جو آپ گھر سے جوتی پہن کے آئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میری ہے کہ یہ کسی اور کی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راستے میں آپ کو گرے ہوئے پیسے ملے اور آپ اس کو اپنی جیب میں ڈال کر اس کو خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اگر 10 روپیے ہوں تو جا کر مسجد کے امام صاحب کو دیے، امام صاحب یہ گلی سے مجھے 10 روپے ملے ہیں، کسی کا اعلان کر دیں، اس کا تو اعلان کروا دیا۔ اور اگر 1000 کا نوٹ ملا تو اس کو اپنا سمجھ کے جیب میں ڈال دیا۔ 10 روپے کی شکل میں ایمانداری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور 1000 روپے کی شکل میں اس میں اپنی ملکیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ چوری کی نیت ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو کسی کی چیز ہے اس کے اوپر اپنا قبضہ نہ جمائیں اور اس کو استعمال میں نہ لائیں، چاہے وہ لاکھوں کی ہو، کروڑوں کی ہو۔ اگر آپ کو مل جائے آپ اس کی تشہیر کریں، اس کی تشہیر کرنی چاہیے، اعلان کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی گڑی مل جائے، کسی کا مال مل جائے، وہ کہیں سے بھی مل جائے، اور دوسری بات، کسی چور کا چوری کرنے میں ساتھ نہ دیا جائے، کیونکہ چور کبھی بھی ساری زندگی وہ برکت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی جس کی ساری زندگی چوریوں میں گزر گئی، جب اس کا بچہ جوان ہوا تو وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر، چلو آج میں تمہیں بھی ساتھ لے چلوں، اپنے بچے کو ساتھ لے کر جب چوری کرنے کے لیے گیا، رات کا وقت تھا، تو وہ کہتا ہے وہ بیٹا جس گھر میں لائٹ نظر آ رہی ہے نا وہ بلب جل رہا ہے، اس گھر میں نے 10 مرتبہ چوری کی ہے اور آج تک پکڑا ہی نہیں گیا۔ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے۔ وہ بچہ سمجھدار نکلا، اس نے کہا ابو جی پھر ایسے کریں کہ یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ چوری کی بھی نہیں اور پہلے ہی واپس، اور پہلی مرتبہ ہی، تم تو بڑے بزدل ہو۔ تو وہ بیٹا آگے سے کہنے لگا ابا جی آپ نے غور نہیں کیا، 10 مرتبہ چوری کی ہے اس گھر میں، وہاں پھر بھی لائٹ جل رہی ہے، اور ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا ہے، ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں چوری چھوڑیں اور اپنے گھر میں بھی لائٹ اور اپنے گھر میں بھی روشنی کا انتظام کریں۔ تو یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ چوری کو عربی میں کہا جاتا ہے سرقہ، اور سرقہ کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، سرقہ صغریٰ اور سرقہ کبریٰ۔ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے چوری کا ذکر کیا ہے، یہ چھوٹی چوری ہے، یہ چھوٹی چوری ہے۔ چھوٹی چوری ہے کہ مالک کے علم کے بغیر اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال چوری کر لیا جائے، یہ چھوٹی چوری ہے، اس کو بولا جاتا ہے سرقہ صغریٰ۔ اس کے بدلے میں اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری چوری ہے بڑی، جس کو بولتے ہیں سرقہ کبریٰ۔ سرقہ کبریٰ کا دوسرا نام ہے ڈاکہ۔ ڈاکے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاطع الطریق۔ چور کو کہتے ہیں سارق، اور سارق کا یہاں پر ذکر آ گیا۔ قاطع الطریق جو ڈاکو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ڈاکو کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکے کے دوران مارا جائے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔
ڈاکو ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ اگر وہ مر جائے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، اس کو بغیر نماز جنازے کے دفن کر دیا جائے، ایسے دفن کیا جائے جیسے کسی مردار کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے۔ ان میں سے ایک شخص اس انسان بدبخت کی ہے جس نے اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا۔ ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ڈاکو اگر ڈاکے کے دوران مارا جائے اس ڈاکو کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب کون پسند کرتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے جیسے کسی کتے کو دفن کر دیا گیا؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں، میں نے صرف مختصر سے وقت میں آج ایک لمحہ فکریہ کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی ادائیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو بڑے سخت قسم کے حکم آئے کہ جب کوئی چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت وہ چوری کر رہا ہے ایمان نکل کر سر کے اوپر کھڑا ہو گیا، یعنی ایمان اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ اگر وہ چوری کے دوران ہی مر جائے تو سمجھ لو کہ وہ بے ایمان ہو کے مرا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم سب نے خود بھی عادت ڈالنی ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے بیٹا کسی کی چیز نہیں چرانی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے کے اندر یہ امن و سلامتی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق